برداشت ہوا؟ امیر معاویہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں ارکان کا استلام کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔ ہم کو آپ کو لگے گا کوئی غلط کام نہیں، کیا کرتے تھے؟ رکن یمانی، حجر اسود اور وہ دونوں ارکان، مطلب چاروں کونوں کا بوسہ چاروں ارکان کا لیا کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ کا گھر اتنا عظیم ہے کہ اس گھر کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جا سکتا، قابل نظر انداز نہیں ہے کوئی حصہ۔ میں چاروں ارکان کا استلام کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں۔ کہا تم صرف رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرو، تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، قد كان لكم اسوة حسنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکن یمانی اور اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لیا، ان دونوں کا یہ مزاج تھا ثابت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، میں بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر فجر کی نماز سے پہلے کچھ لوگ جمع تھے، ابو موسیٰ اشعری آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا کہا ہم گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی نماز کے انتظار میں ہیں، ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں، اور ان کنکریوں میں سے وہ تسبیح تحلیل تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں ہیں اور 100 بار وہ کہتا ہے کبروا اللہ اکبر پڑھو، ہللو لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحوا سبحان اللہ پڑھو۔ سارے لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نئی قسم کی ایک عبادت مسجد میں انجام دی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہا کیوں نہیں تم نے ان سے کہا کہ یہ جب شکل ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ گنو، پھر گئے اور ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حلقے کی شکل میں بیٹھ کر کے کہا مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھنے کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ سیاہ ہو گیا، غصے کے بارے لال پیلے ہو گئے اور کہا ویحکم یا امت محمد، اے امت محمد تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ما اسرع ہلاکتکم، کتنے جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چلے گئے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ صحابہ کی جماعت تمہارے درمیان ابھی موجود ہے، تم نے پیارے نبی کی زندگی کے بعد دین میں نئی چیز گڑھنے کا راستہ شروع کر دیا۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، پیارے رسول کے ساتھیوں کی جماعت ابھی زندہ و جاوید اور موجود ہے۔ وآنیتہ لم تبلا، وہذہ ثیابہ لم تبلا وآنیتہ لم تکسر، پیارے رسول کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی اتنی زندگی، یعنی ابھی رسول کے جانے کے بعد زیادہ دن نہیں گزرا۔ هذه ثياب لم تبلى وآنيته لم تكسر، آپ کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، موجود ہیں۔ والذي نفسي بيده انكم لعلى ملة من ملة محمد خير من، یا تو تمہاری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تم نے یہ جو راستہ طریقہ اختیار کیا ہے پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ملت محمد اور رسول اکرم کی سنت سے زیادہ بہترین طریقے پر ہو، او مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ دونوں ہی چیزیں، دونوں میں سے کوئی چیز ہو سکتی، یا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو طریقہ اپنا رہے ہو یہ پیارے رسول کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ تمہارے لیے ہے، یا تم امت کے اندر گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما هذا الا الخير، ہم نے تو اچھا ہی راستہ اختیار کیا نا، میرا ارادہ نیکی کا ہے، ہم لوگوں کی سوچ اچھی ہے۔ کیا کہتا ہے بگڑ؟
اذان کے بعد اگر الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اذان سے تو سلامی تو بھیج رہے ہیں اللہ پر، رسول پر، کچھ غلط کر رہے ہیں کیا؟ پیارے رسول ہمارے، دنیا کے سارے لوگ اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے برتھ ڈے کے موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی تو کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ لیا تو کیا کر دیا، میلاد کا دن منا لیا تو کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، اور کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، نیکی ہی کا راستہ تھا، طریقہ الگ تھا۔ کہا کہ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا، کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَيُصِيبَهُ، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہر خیر کا ارادہ کرنے والا اس خیر پر نہیں پہنچ پاتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے کہا تھا ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ قرآن تو پڑھے گی لیکن قرآن